السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول خون بہار بیسڈ ناول، بہت ہی رومانٹک ایموشن اور ونی بیسڈ ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 5 کی جانب۔ ہیر ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مہرو فکر مندی سے پوچھتی اس کے سامنے آئی۔ وہ 2 دن پہلے ہی واپس آئی تھی، بی بی جان نے ہی اسے واپس بلوایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابی، ہیر ہلکا سا مسکرائی۔ کیا حق ٹھیک ہو؟ کل بتا رہی تھی تم کھانے پینے میں بھی لاپرواہی برتتی ہو، اس لیے تو رنگت اتنی پیلی ہوتی جا رہی ہے تمہاری۔ خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ جب زندگی کا مقصد ہی جھیلنا ہے، سزا جھیلنا ہے بھابی، تو پھر پرواہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ مایوسی سے بولی۔ ہیر یہ شب کا رویہ تو شروع دن سے ہی مناسب نہیں تھا، پر تم تو صبر سے کام لے رہی تھی، پھر اب ایسا کیا ہوا جو تم اتنی مایوس ہو چکی ہو؟ پہلے مایوس نہیں تھی بھابی، اس لیے تو صبر سے برداشت کر رہی تھی سب، پر اب وقت اور حالات مجھے مایوس کر چکے ہیں، اس لیے میری برداشت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ گھر والے بہت یاد آ رہے ہیں کیا؟ میں یشب سے بات کروں گی۔ نہیں، مجھے کسی کی یاد نہیں آ رہی اور نہ ہی میں کسی سے ملنا چاہتی ہوں۔ دیکھو ہیر، جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے شیئر کرو نا پلیز۔ مہرو فکر مند ہوئی۔ اور بھابی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تم بتانا نہیں چاہتی تو اور کوئی بات ہے، میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں رہ سکتی۔ میں ایسے چھوڑ کر تمہیں نہیں گئی تھی جیسی تم ہو چکی ہو۔ ہیر کیا کہتی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ مہرو نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا میں تمہارے لیے دودھ بھجواتی ہوں، پی لینا ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی۔ جی پی لوں گی۔ ہیر اس کی پیار بھری دھمکی پر مسکرا دی۔ یشب میری بات سنو۔ وہ سیڑھیوں کے پاس اپنے نام کی پکار پر مڑا۔ کہاں تھے اب تک تم جانتے ہو بی بی جان کتنی دفعہ پوچھ چکی ہیں تمہارا؟ مہرو نے فکر مندی سے پوچھا۔ مل آیا ہوں بی بی جان سے۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ کھانا کھایا تم نے؟ جی کھا کر آیا ہوں، ابھی تو آیا ہوں۔ آپ نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے؟ اچھا فریش ہو کر آ جاؤ، میں لگاتی ہوں کھانا۔ ابھی آیا ہوں، وہ کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا اور پھر کمرے میں داخل ہوتے ہی یشب کی نظر سامنے جائے نماز پر سجدے کی حالت میں جھکی ہیر پر پڑی تھی، جو وہ سر جھٹکتا واش روم میں چلا گیا اور پھر 15-20 منٹ بعد جب وہ بالوں میں ٹاول رگڑتا باہر نکلا تو ہیر بھی ابھی اسی حالت میں تھی۔ یشب نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے اور جان بوجھ کر برش زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا تھا تاکہ اسے پتہ چل جائے، مگر اس کھٹکے پر بھی ہیر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ مشکوک ہوتا اس کی طرف آیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیر کیا ہوا؟ ہیر پھر پکارا۔ ہیر نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر یشب نے فکر مندی سے زمین پر بیٹھ کر ہیر کا کندھا ہلایا اور اس زور سے جھٹکے پر یشب کی طرف لڑک گئی۔ ہیر آنکھیں کھولو۔ ہیر کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ ہیر پر جھکا اور اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ کیا ہوا ہیر کو؟ مہرو دروازے سے بھاگتی ہوئی پاس ہوئی۔ وہ اتنی دیر انتظار کے بعد یشب کو بلانے آئی تھی، جب کمرے کے آدھ کھلے دروازے سے ہیر کو گرے دیکھا۔ پتہ نہیں بھابی، جب میں آیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھی اور اب میرے ہلانے سے وہ لڑک گئی ہے۔ ہیر آنکھیں کھولو ہیر، مہرو اس کے ہاتھ سے لاتی ہوئی پکار رہی تھی، لیکن ہیر کو ہوش نہیں تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یشب ہمیں ہاسپٹل لے جانا چاہیے، جلدی کرو، پتہ نہیں کیوں بے ہوش ہو گئی ہے۔ جی بھابی بس۔ یشب نے سر ہلاتے ہوئے جھک کر ہیر کا وجود بازوؤں میں بھرا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ تم گاڑی تک لے چلو، میں چادر لے کر آتی ہوں، مہرو کہتی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور چادر لے کر باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد یشب اور مہرو ہیر کے بے ہوش وجود کو لیے ہاسپٹل جا رہے تھے۔ جیسے ہی بی جان نے دیکھا اور وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا ہیر کو؟ ٹھیک تو ہے نا مسز یشار؟ پیشنٹ سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ ڈاکٹر رضیہ نے مہرو سے پوچھا۔ وہ مہرو کو جانتی تھی کیونکہ ان کے گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر واقع ہاسپٹل کی جو خوبصورت سی عمارت یشار افریدی اور حقان افریدی ہی کی محنتوں کا ثمر تھی۔ میری دیورانی ہے، مہرو نے ایک نظر پاس کھڑے یشب پر ڈال کر اصل رشتہ بتایا۔ کب ہوئی ہے شادی؟ آپ یہ بتائیں کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے؟ آپ اس کا بایو ڈیٹا جان کر کیا کریں گی آپ؟ یشب ہائپر ہوا۔ تم چپ رہو یشب، تمہیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ اٹس اوکے مسز یشار، میں ان کے مزاج کو جانتی ہوں، اکثر یہاں کا سٹاف ان کے غصے سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر رضیہ نے مسکرا کر کہتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ پلیز ہیو اے سیٹ، وہ مسکرا کر بولی۔ یشب بامشکل اپنا غصہ ضبط کرتا چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ مہرو اس کے سرخ چہرے سے اس کا غصہ بھاپ گئی تھی۔ پلیز ڈاکٹر رضیہ بتائیں ہیر کیسی ہے اب؟ شی از فائن ناؤ۔ ہوا کیا تھا؟ اچانک کیسے بھی ہوش ہوگی؟ اس کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے مسز یشار، آپ کو تو خود ایک ماں ہے۔ ڈاکٹر رضیہ مسکرا کر بولی۔ کیسی کنڈیشن؟ میں سمجھی نہیں۔
ڈاکٹر نے ایک نظر یشب کو دیکھا جو ٹکٹکی سے سامنے لگے وال کلا کو گھور رہا تھا۔ شی از 2 months پریگننسی جی۔ مہرو اس خبر پر شاکڈ ہوئی۔ آپ نہیں جانتی کیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایکچولی میں اپنے پیرنٹس کی طرف گئی تھی اس لیے تبھی یہ خوشخبری ملی تھی۔ مہرو نے بر وقت بات کو سنبھال لیا۔ اوکے، ڈاکٹر رضیہ ہونٹ سکیٹ کر مسکرائی۔ بٹ ہر کنڈیشن از ٹو مچ کریٹیکل، ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، کافی ویکنس ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں میڈیسن لکھ رہی ہوں، باقاعدگی سے میڈیسن دیں، کھانے پینے کا پراپر خیال کریں اور 10-15 دن کی سپیس سے چیک اپ کرواتی رہیں تاکہ ان کا روٹین چیک اپ ہوتا رہے۔ جی ہم گھر لے جا سکتے ہیں اب؟ مہرو نے اجازت مانگی۔ بالکل اوکے تھینکس۔ مہرو نے ڈاکٹر رضیہ سے ہاتھ ملایا اور یشب کی طرف مڑی۔ چلو یشب گھر چلتے ہیں۔ یشب اس کے مڑنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا اور وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا۔ ایسے ہی واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ تم ہیر کو کمرے میں لے جاؤ، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ مہرو نے سیڑھیوں کے پاس ہیر کے گرد سے بازو ہٹا کر یشب سے کہا۔ اس کی ٹانگیں سلامت ہیں، وہ چل کر جا سکتی ہے، یہ پھنکار کر کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ مہرو ایک ملامتی نظر اس پر ڈال کر ہیر کو پکڑے آگے بڑھی۔ بھابھی مجھے کوئی اور کمرہ مل سکتا ہے کیا، یا پھر ایسا ہی مجھے بیسمنٹ میں چھوڑ آئیں، میں وہاں سکون میں رہوں گی۔ اس حویلی میں بہت سے کمرے ہیں ہیر، تم کسی بھی کمرے میں ٹھہر سکتی ہو، پر یشب کے کمرے میں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ہیر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، کل اپنی مرضی سے کوئی بھی کمرہ سیٹ کروا لینا ہوں۔ وہ ہیر کی حالت کے پیش نظر بولی تھی۔ جی بھابھی ٹھیک ہے۔ مہرو اسے لیے اپنے کمرے میں آئی اور پھر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی بھوک نہیں ہے بھابھی، میرا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ چپ رہو تم، اب میں تمہاری ایک بھی سننے والی نہیں ہوں۔ مہرو ڈپٹتی کمرے سے نکل گئی اور ہیر اس کی طرف دیکھتے رہ گئی۔ ہیر نے ڈھیلے سے انداز میں گردن صوفے کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کئی آنسو لڑیوں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر اس کی گالوں کو بھگو گئے۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ پہلے تو میں اکیلی تھی مگر اب؟ وہ اپنی سوچوں کے گروندے بن رہی تھی۔ میرے مالک میں کیا کروں؟ میری سزا کب ختم ہوگی؟ کیا ساری زندگی مجھے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا جھیلنی ہوگی؟ نہیں میرے مالک نہیں، مجھے اب مزید سخت باقی نہیں رہی ہے۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، معاف کر دے، میرے گناہوں کی سزا مجھے معاف کر دے۔ ہیر سو گئی کیا؟ مہرو نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جلدی سے آنسو پوچھ کر سیدھی ہوئی۔ نہیں جاگ رہی ہوں بھابھی۔ اچھا چلو سیدھے ہو جاؤ، پھر جلدی سے یہ سب ختم کرو اور میڈیسن لے کر آرام کرو۔ مہرو نے پاس بیٹھ کر زبردستی اسے تھوڑا بہت کھانا کھلا کر میڈیسن دی اور بیڈ پر لیٹ کر کمبل اڑایا۔ ہیر نے تشکرانہ نظروں سے مہرو کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، لیکن پھر بھی ہمت جواب دے جاتی ہے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، پر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اپنوں کو مناتے اور کبھی کبھی خود سے لڑتے۔ بھابھی لائیں یہ میں کرتی ہوں۔ ہیر نے کچن میں چائے بناتی مہرو سے ساس پین پکڑا اور پھر ارے نہیں تم ریسٹ کرو جا کر، یہ سب ہو جائے گا۔ میں بہت ریسٹ کر چکی ہوں اس لیے مجھے بنانے دے جائیں اور آپ لان میں چلیں، میں چائے لے کر وہیں آتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے تم بناؤ تو میں چلی جاتی ہوں۔ مہرو مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہیر بھی چائے کی ٹرے لیے لان میں آئی تھی۔ آج کل موسم کافی اچھا ہے نا؟ مہرو نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ہیر کی رائے لی۔ اچھا ہے۔ وہ اپنا کپ لیے چیئر پر بیٹھی۔ جھیل والی سائڈ پر گئی ہو کبھی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد مہرو نے پوچھا۔ کئی بار گئی تھی اور پھر بھی ارے اب بھی جانے کو دل کرتا ہے کیا؟ نہیں۔ ہیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں نہیں دل کرتا؟ مہرو اس سے پوچھنے لگی۔ مطلب اگر انسان اندر سے خوش اور مطمئن ہو تو سب کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ مہرو اس کی طرف ہیر یشب وہ ایک دم سے۔ بھابھی پلیز مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی ہے ہیر؟ یشب نہ صرف تمہارا شوہر ہے بلکہ اب تو وہ صرف تمہارے بچے کا باپ بھی بننے والا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب انہیں میرے وجود سے سروکار نہیں تو پھر اس کے بچے سے کیا ہوگا جو صرف ایک لمحاتی غلطی کا نتیجہ ہے؟ ایسے مت کہو ہیر، میں مانتی ہوں یشب غلط کر رہا ہے تمہارے ساتھ، مگر تم اس کی بیوی، اس کی نسل کی امین ہو، پھر کیسے تم اسے یا اس کے بچے سے کوئی سروکار نہیں؟ اچھا ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گی بڑی بہن سمجھ کر؟ جی پوچھیں۔ تم یشب کو پہلے سے جانتی تھی؟ میرا مطلب ہے نکاح سے پہلے۔ آپ سے کس نے کہا؟ میں ان کو جانتی ہوں۔ ہیر نے سوالیہ نظروں سے مہرو کو دیکھا۔ نہیں بس ایسے ہی پوچھا یشب نے۔ کیا مطلب؟ یشب خان نے، وہ حیران ہوئی۔
ہوں، اسی نے بتایا۔ مطلب کیا، کب، کہاں، کیسے؟ وہ ایک دم سے جھیل کے پاس وہ ایک دم سے اچھا، ہیر منہ کھولے ساکت تھی۔ تو کیا اس شخص کو وہ سرسری سی ملاقات ابھی تک یاد تھی؟ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہا میں نے؟ مہرو اس کی شکل دیکھ کر بولی۔ نہیں، اصل میں وہ ہیر، میں تمہیں 6 سال پہلے سے جانتی ہوں، جب تم پہلی بار یشب سے ملی تھی۔ اور پھر ابھی تک؟ ہیر نے حیرت سے مہرو کو دیکھا۔ اور اصل میں یشب نے تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اس ملاقات کے بعد کئی بار وہاں جھیل کے پاس تم سے ملنے کی امید کے لیے لیا گیا تھا، مگر اسے دوبارہ نہیں ملی۔ یشب ان دنوں لندن میں پڑھ رہا تھا اور چھٹیوں پر آیا تھا جب تم اسے ملی، اور ہر بار وہ جب بھی چھٹیوں پر آتا تو جھیل کے کنارے ضرور جایا کرتا تھا، مگر تم نے دوبارہ اسے ملنا نہیں تھا تو سو نہیں ملی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ماضی کا حصہ بن گئی۔ میں نے بھی پھر دوبارہ کبھی یشب سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا، کیونکہ حدید کے آنے سے کافی مصروف ہو چکی تھی، اور سچ پوچھو تو میں اس بات کو بھی بھول ہی چکی تھی۔ جس روز تم پنچایت سے آئی تھی اس روز مجھے تمہارا پورے نام سن کو شاک لگا تھا، کیونکہ یشب کو جو لڑکی 6 سال پہلے میں تھی جسے وہ پسند کرنے لگا تھا اس کا نام بھی ہیر دلاور خان تھا۔ تب میں نے یشب سے ہی کنفرم کیا کہ تم وہی ہیر ہو جو اسے جھیل پر ملی تھی۔ اس کے اقرار کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے جو تھوڑا بہت میل تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور یقین مانو ہیر، جہاں تک میرا خیال ہے یشب تم پر صرف ظاہری غصہ کرتا ہے، اندر سے وہ ابھی بھی بھابھی۔ یشب کی بھاری آواز پر جہاں مہرو کو بریک لگا وہاں ہیر بھی منہ کھلا بند کرتی سر جھکا گئی۔ یشب تم؟ میں نہیں جی، میں کون سی کہانیاں سنا کر دل بہلا رہی ہیں؟ وہ طنز کرتا ہیر کی طرف آیا۔ اور تم یہ معصوم شکل بنا کر سب کی ہمدردیاں سمیٹ کر میرے خلاف کر دو گی؟ یہ تو بھول ہے تمہاری۔ یشب چپ ہو جاؤ، تم یوں چلا کر اپنا غصہ ہیر پر نکال کر کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خود کو، ہیر کو، یا ہم سب کو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہیر آج بھی تمہارے دل میں بس اس کے آگے کچھ نہیں؟ یشب نے ہاتھ اٹھا کر مہرو کی طرف بات کاٹی۔ میرے دل میں آپ کی ہیر نہ کبھی تھی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ غور سے سن لیں، اس لیے ان باتوں سے ان کا جی مت بہلائیں، کیونکہ میں اسے ہاں جی وہ بڑے خان مراد نے میں یشب ایک خونخوار نظر نے سکینہ کی بولتی بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو نہیں ہاں جی وہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتا مراد نے اس کی طرف بڑھ گیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے سکینہ کہ جب وہ بات کر رہا ہو تو بیچ میں مت کاٹا کرو، جانتی ہو نا اس کے مزاج کو، مگر نہیں، بےعزتی کروانے کی تو عادت جو پڑ گئی ہے تمہیں۔ مہرو نے ڈپٹا۔ معاف کر دیں مہرو باجی، آئندہ نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ سکینہ جان بخشی پر اندر کی طرف بھاگی۔ مہرو نے ہیر کا کندھا ہلایا۔ ہیر اس کی باتوں کو دل پر مت لو، ایسے ہی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ چلو میرے ساتھ بی بی جان کے کمرے میں۔ آپ چلیں میں آتی ہوں۔ ہیر مدھم سا منمنائی۔ نہیں میرے ساتھ ہی چلو، میں نے انہیں کچھ دیر پہلے ہی خوشخبری سنائی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی، چلو چل کر نصیحتیں اور دعائیں لے لو۔ مہرو نے ٹوک دیا تھا اور پھر ہوں چلیں۔ وہ کھڑی ہوئی، دونوں آگے پیچھے بی بی جان کے کمرے کی طرف چلی گئیں، اور پھر بی بی جان کو مہرو عشاء کی نماز پڑھ کر ہٹی تھی جب گل اجازت مانگتی اندر داخل ہوئی۔ مہرو باجی، ہیر بی بی کو چھوٹے خان بلا رہے ہیں۔ پیغام پرہیز کا میگزین کا صفحہ پلٹتے ہوئے ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ مہرو نے ایک نظر اسے دیکھ کر گل کو اچھا کہہ کر رخصت کیا اور خود ہیر کی طرف آئی۔ ہیر جاؤ، یشب بلا رہا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی بھابھی۔ دیکھو ہیر، تم اس کی بیوی ہو، حویلی میں سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تم یشب کے بچے کی ماں بننے والی ہو، پھر یوں کمرہ الگ کر کے کیوں دوسروں کو باتوں کا موقع دے رہی ہو؟ یوں کہیں بھابھی کہ 2 دن میں ہی اکتا گئی ہیں مجھ سے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ مہرو، تم ایسا سمجھ رہی ہو تو میں تمہاری بات کو جھٹلاؤں گی نہیں، کیونکہ میں وہ سوچ رہی ہوں جو تم دونوں نے نہیں سوچا اور سمجھ پا رہے ہو۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ ہیر کمبل ہٹا کر کھڑی ہوئی۔ خفا ہو کر جا رہی ہو؟ نہیں بھابھی، جانا ہی ہے تو پھر چلی جاتی ہوں۔ تو پھر رونی صورت کیوں بنا کر رکھی ہے؟ مہرو اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ میری صورت ہی ایسی ہے بھابھی، ایویں ہی تمہاری صورت تو اتنی پیاری ہے کہ جس کی صرف آنکھوں کو دیکھ کر ہی یشب خان افریدی عرف کھڑوس مر مٹا تھا۔ ہیر لفظ کھڑوس پر کھلکھلا اٹھی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، یوں ہی ہنستی رہا کرو، عنقریب وہ پھر سے تمہارے قدموں میں ہوگا بچے۔ مہرو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے بنگالی بابا کی نقل اتاری تھی۔ بھابھی، ہیر نے اسے پکارا، سوچو ذرا، یشب خان افریدی تمہارے قدموں میں کیسے لگے گا؟ مہرو نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ بھابھی، ایک دم سے اس نے کہا، اور پھر دونوں ہا 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 ہنسنے لگیں۔ چلو جاؤ اب، رب رکھا کہیں وہ محترم بندوق لے کے ہی نہ تمہیں رخصت کروانے آ جائیں۔
ہیر اس کی بات پر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور پھر وہ دروازے پر پہنچ کر ہی اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے کھڑے یشب پر پڑی جو اسے ہی دیکھ بلکہ گھور رہا تھا۔ وہ سر جھکائے قدم مضبوط بڑھاتی قریب آئی تھی۔ آپ نے بلایا؟ جی۔ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ تیکھے انداز میں پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو پھر کیسے پتا ہے؟ تیوری چڑھی۔ تو پھر کسے پتا ہے تیوری چڑھی؟ آپ کو۔ پھر آپ بتا دیں مجھے۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اچھا جی، آج کے بعد یہ ڈرامہ رچایا تو بالکل بھی اچھا نہیں کروں گا میں۔ پہلے کون سا اچھا کر رہے ہیں؟ وہ دل میں بڑبڑائی۔ سن رہی ہو میری بات؟ جی سن رہی ہوں۔ ہیر نے سر ہلا دیا۔ اچھا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور ہاں، بی بی جان کو میرے ہاتھ اٹھانے کا تم نے بتایا تھا؟ یشب نے اسے بازو سے کھینچ کر قریب کیا۔ نہیں۔ ہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھرجھری لی جو بے انتہا سرخ تھیں۔ وہ ہوپ کے باعث چند سیکنڈ سے زیادہ اس کے لال انگارہ آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی، اسی وجہ سے نظریں نیچے جھکائی۔ تو پھر انہیں خواب آیا تھا کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یشب بلند آواز میں بولا۔ میں نے نہیں بتایا۔ وہ تو انہوں نے گال پر نشان دیکھ لیے تھے۔ تو وہ ہلکا ہلکا لرزتی بولی۔ یشب نے ایک نظر اس کے گالوں پر ڈالی اور جھٹک کر اسے پیچھے دھکیلا۔ ہیر اس جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے یہ پیچھے کو الٹے منہ زمین پر گری۔ اماں! اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ یشب نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے ہلکے سے جھٹکے پر اتنی بری طرح سے گرے گی۔ ہیر، واٹ ہیپنڈ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہیر، وہ اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ ہیر تکلیف کی وجہ سے صرف نفی میں سر ہلا پائی۔ کیا ہوا بھابھی؟ بھابھی! وہ ہیر کا سر گود میں رکھے مہرو کو پکار رہا تھا۔ ہاں خان ہاسپٹل، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل اتنا ہی کہہ پائی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ یشب اس کے منہ سے لفظ ہاسپٹل سنتا جلدی ہی اسے بازوں میں اٹھائے نیچے کی طرف بھاگا اور پھر دونوں اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ سوری خان صاحب، ہم کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر پائے۔ آپ کی مسز کا مسکیریج ہو گیا ہے، ڈاکٹر رضیہ نے افسردہ انداز میں خبر سنائی اور پھر دھڑام ایک دم سے نیچے گر گیا۔ دھڑم کی آواز پر ایک دم سے پورے ہاسپٹل میں سناٹا چھا گیا۔ یوسف خان آفریدی اپنی بنائی گئی اونچائی سے منہ کے بل دھڑام سے گرا تھا۔ ہیر کیسی ہے؟ وہ اتنی مدھم آواز میں بولا کہ ڈاکٹر بمشکل ہی سن پائی تھی۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر فی الحال غنودگی میں ہے، آپ مل سکتے ہیں، روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جی، وہ سر ہلا کر کہتا اپنے بھاری قدم گھسیٹتا ہیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور وہ اسے اتنے بڑے پچھتاوے میں چھوڑ گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا یوسف خان؟ تم نے اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں ختم کر دیا۔ کیا اب اس انتقام خود سے لوگے جیسے شمس کا انتقام ہیر سے لیتے رہے ہو؟ تو وہ تو بے قصور تھی بیچاری، مگر تم تو انجانے میں ہی صحیح پر قصوروار بن چکے ہو یوسف خان۔ اپنی ہی اولاد کو کھا گئے ہو تم۔ انسان ہو یا پھر درندے جو اپنی ہی اولاد کو نوچ کے سوٹ لیتے ہو۔ بولو کیا ہو تم؟ اس کا ضمیر کھینچ کر تماچے مارتا اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ اب کیا کرو گے خود کے ساتھ؟ کیا وہی مار پیٹ، وہی لان تان کرو گے جو خود کے ساتھ، جو ہیر کے ساتھ کر چکے ہو، اس کی سزا کے طور پر؟ نہیں، اس کا ضمیر استہزائیہ ہنسا۔ جو تم خود کے ساتھ ایسا کچھ کرو گے، بھلا مرد جو ٹھہرے، اور ٹھہری وہ ایک عورت جس کی پرواہ کیے بغیر تم نے اسے ایک ناروا سلوک رکھا، جسے وہ زبان بند کیے سہتی رہی۔ تمہیں پرواہ ہی کب تھی اس کی جو اب تمہاری شکل اتری ہے؟ تمہاری آنکھوں میں نمی تو یہ پچھتاوا تمہاری اپنی اولاد کھونے کا، نہ ہی کہ ہیر کے ساتھ برا رویہ کرنے کا۔ نہیں، میں ہیر سے، یشب تڑپ کے بڑبڑایا۔ کیا ہیر سے؟ میں محبت کرتا ہوں ہیر سے۔ وہی پلر سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اوہ محبت، اسے محبت کہتے ہیں؟ تو پھر نفرت کسے کہتے ہیں یوسف خان؟ چند منٹ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ بولو اب چپ کیوں ہو گیا؟ اپنی بکواس بند کرو۔ میں ہیر سے محبت کرتا ہوں، کرتا تھا، کرتا رہوں گا، سمجھے تم؟ یشب گھٹنوں سے سر اٹھا کر آواز بلند چلائے۔ وہاں سے گزرتے سویپر نے رک کر حیرت سے یشب کو زمین پر بیٹھے اکیلے ہی چلاتے دیکھا۔ یشب اس کی نظروں میں موجود حیرت اور تجسس دیکھ کر کوستا اٹھ کر ہیر کے روم کی طرف چلا گیا، مگر قدم اب بھی کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ ہیر بیڈ پر بے ہوش ہرد بگانا پڑی تھی، ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا۔ یشب آہستگی سے چلتا آپ اس کے پاس آیا اور ہیر کے لٹکتے ہاتھ کو بیڈ پر رکھا۔ یہ ہیر تو وہ نہ تھی جس نے پہلی ملاقات میں یشب آفریدی کو دل کو گدگدایا تھا، جسے دیکھ کر یشب پھر سے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی تھی، جس کی ایک جھلک کی خاطر وہ کئی بار جھیل پر گیا تھا، جس کی
جبھی یشب کی دل پر تو دلائی ضرور ہو گئی تھی مگر میٹھی نہیں تھی. یہ تو کوئی اور ہی ہیر تھی جو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی. پیلی رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سوکھے پھٹک ہونٹ، کمزور لاغر سی. یشب کو یاد آیا جب وہ اسے تہہ خانے سے نکال کر کمرے میں لائے تو رات کو اندھیرے میں زمین پر اوندے منہ گری تھی اور یشب نے اس کی بھری بھری ہتھیلی جسامت پر چوٹ کی تھی اور کرین منگوانے کا مشورہ بھی دیا تھا، اور اب تو وہ اس ہیٹ سے عادی رہ چکی تھی. یشب کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا اور میں انتقام میں اتنا اندھا ہو چکا تھا بنا جرم کے تمہیں سزا دی. میں اتنا گر گیا تھا کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری ان آنکھوں میں آنسو لائے جن پر میں مر میٹا تھا. میں وہ مزید ہوا تو تم نے اپنی باتوں سے ٹارچر کیا، بے وجہ ڈپٹا تم پر اپنا غصہ نکالا. کیوں میں اپنی بدلے کی آگ میں تمہارے وجود سے اتارتا رہا؟ کیوں؟ یشب کی آنکھ سے آنسو نکل کر ہیر کے ڈپ لگے ہاتھ پر گرے. مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. اس انتقام کی آگ میں جل کر میں اپنا غصہ نقصان کر بیٹھا اور اپنی اولاد کو کھا گیا. مجھے معاف کر دو پلیز. بے آواز بولتا ہیر سے ہم کلام تھا. میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، بہت زیادتیاں کی، بہت برا ہوں میں، بہت برا. اس نے جھک کر ہیر کے ہاتھ کا بوسہ لیا. ہو سکے تو معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دیکھ کر ڈر چکا تھا ہیر کے کہیں پھر سے تمہارا اسیر نہ ہو جاؤں، مگر میں یہ بھول چکا تھا کہ میں تو پہلے ہی تمہارا اسیر ہوں. اب کیا ہوں گا؟ چند مزید آنسو ہیر کے سنہری بالوں میں جذب ہو گئے. بار بار تمہیں دیکھنے کی چاہ کی تھی مگر جب یہ چاہ پوری ہوئی تو میرا انتقام اس چاہ کے مقابل ڈٹ گیا. میرا انتقام مجھ سے سب کچھ چھین کر لے گیا. ہیر دیکھو، اس بدلے کے چکر میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. تمہارے گھر والوں کو تکلیف دینے چلا تھا اور آج میں اپنی قیمتی چیز کھو جانے کی تکلیف سے گزر رہا ہوں. جو بھی ہوا سب میرا قصور ہے. میری وجہ سے ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا. اب یہ انتقام میں خود سے لوں گا. نہیں، اس کے ارد گرد گونجا. السلام علیکم.